روزہ کی خصوصیات۔ پہلی خصوصیت، امام غزالی نے روزہ کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ روزہ ایمان کا چوتھائی حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ صبر کا آدھا حصہ ہے، نیز آپ کا ارشاد ہے صبر ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ ان دونوں باتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ روزہ ایمان کا چوتھائی حصہ ہے۔ دوسری خصوصیت، روزہ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اور عبادتوں کے مقابلے میں حق تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اسے نسبت خاصہ حاصل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بڑھ کر پسندیدہ ہے، بس روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ تیسری خصوصیت، اس حدیث سے روزہ کی تیسری خصوصیت یہ معلوم ہوئی کہ روزہ دار اللہ کے نزدیک کتنا خوشبودار اور کتنا محبوب اور پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادتیں اور طاعتیں تو سب اللہ ہی کے لیے ہوتی ہیں، پھر روزہ کی خصوصی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیوں کر رہا ہے؟ اس سوال کا جواب امام غزالی یہ دیتے ہیں کہ خصوصیت دو وجہوں سے ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ روزہ ایک پوشیدہ عمل ہے جس کا تعلق انسان کے مشاہدے سے نہیں ہے، کیونکہ روزہ حاصل یہ ہے کہ آدمی اپنی بعض خواہشات اور ضروریات کو ترک کر کے ان سے اجتناب کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ترک کرنا اور اجتناب کرنا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو لوگوں کے مشاہدے میں آ سکے۔ دوسری عبادتیں سب ایسی ہیں کہ ان کے ارکان و اعمال دیکھنے والے کی نگاہ میں ظاہر ہوتے ہیں، لیکن ترک اور اجتناب ایسی چیز ہے جس کی خبر اللہ ہی کو ہوتی ہے، پس اللہ سے اس کو خصوصی نسبت حاصل ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے اللہ کا دشمن یعنی شیطان مغلوب و شکست خوردہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے غلبہ اور تسلط کا واسطہ انسان کی شہوتیں ہوتی ہیں، اور شہوتیں کھانے پینے کی وجہ سے طاقتور اور توانا ہوتی ہیں، اور شیطان کا غلبہ انسان پر انہی خواہشات اور شہوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے شیطان ابن آدم کے جسم میں اس طرح چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے۔ چوتھی خصوصیت، روزہ کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے جنت کا ایک مخصوص اور متعین دروازہ بنایا گیا ہے جس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جنت کے لیے ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس میں صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ پانچویں خصوصیت، روزہ کی پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ روزہ دار سے اللہ کی ملاقات کا وعدہ ہے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی دنیا میں افطار کے وقت اور ایک خوشی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ روزہ دار کی ملاقات اللہ کے ساتھ یقینی ہے اور اس کا سبب روزہ ہی ہے، بس اس اعتبار سے بھی روزہ کو اللہ کے ساتھ خصوصی نسبت حاصل ہے۔ چھٹی خصوصیت، جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں۔ یہ روزہ دار کے لیے غیبی انتظام ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ ساتویں خصوصیت، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صبح صادق سے شروع ہو کر مسلسل غروب آفتاب تک قائم رہتی ہے۔ اس وقت میں آدمی سو رہا ہو یا بیدار ہو، چل پھر رہا ہو یا بیٹھا لیٹا ہو، بات کر رہا ہو یا خاموش ہو، یا مسجد میں بیٹھا مشغول و ذکر و تلاوت ہو، اور ہر حال میں روزہ کی عبادت میں ہے۔ یہ خصوصیت کسی اور عبادت کو حاصل نہیں ہے۔